عمران سیریز ناول X2 کا راز باء ظہیر احمد 9واں حصہ مکمل ناول۔ سٹا انتہائی پریشانی کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اسے چیف ایڈیٹر ارشد عباسی کو ڈرا کر اس کی زبان کھلوا لی تھی اور ارشد عباسی نے لیڈی گھوسٹ کے خوف کی وجہ سے اسے بتا دیا تھا کہ ڈاکٹر جمشید عباسی 08 لیبارٹری میں کام کرتا ہے۔ ارشد عباسی نے چونکہ اس کی موجودگی میں سر سلطان کو کال کی تھی، اس لیے ساری حقیقت پتہ چلتے ہی سیٹا نے جو ریٹا کی جگہ ارشد عباسی کے پاس کام کے لیے آئی تھی، فون کر کے ریٹا کو بھی ساری تفصیل بتا دی تھی اور اس نے ریٹا سے کہا تھا کہ ارشد عباسی کے کہنے کے مطابق سر سلطان یہ پتہ لگانے کے لیے 08 لیبارٹری جا سکتے ہیں کہ وہاں بلیک کرسٹل اور ڈاکٹر جمشید عباسی محفوظ ہیں یا نہیں، اس لیے وہ سارے کام چھوڑ کر فوراً سر سلطان کے پاس پہنچ جائے اور جیسے ہی سر سلطان 08 لیبارٹری جانے کے لیے نکلیں وہ ان کے ساتھ ایک بھی حالت میں وہاں چلی جائے اور پھر 08 لیبارٹری میں جا کر ڈاکٹر جمشید عباسی سے بلیک کرسٹل حاصل کر لے۔ سیٹا کی بات سن کر ریٹا فوری طور پر سر سلطان کی طرف روانہ ہو گئی تھی اور ریٹا نے ارشد عباسی کو طویل بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر وہیں چھوڑ دیا تھا۔ اسے اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ عمران جیسا شاطر انسان ان کے انکل کے پاس بھی پہنچ سکتا ہے اور وہ پروفیسر کاشف جلیل سے اس بات کا پتہ لگا سکتا ہے کہ ان کے بنائے ہوئے گیجٹ کس کے استعمال میں ہیں۔ اسے سیٹا پیگیشا ڈیلی نیوز کے آفس سے نکلی اور اس نے جیل جا کر پروفیسر کاشف جلیل کو بھی ایک انجیکشن لگا دیا تاکہ وہ اس وقت تک ساکت رہیں جب تک بلیک کرسٹل ان کے ہاتھ نہیں لگ جاتا اور وہ اپنا مشن پورا نہیں کر لیتی۔ پروفیسر کاشف جلیل کو بے ہوش کر کے سیٹا واپس اپنے فلیٹ میں پہنچ گئی۔ فلیٹ میں ایک بار اسے ریٹا کی کال موصول ہوئی تھی جس نے اسے بتایا تھا کہ اس کی اطلاع کے مطابق واقعی سر سلطان فوری طور پر 08 لیبارٹری روانہ ہو گئے تھے تاکہ وہ وہاں کی حفاظت کا انتظام مزید سخت کرا سکیں اور اس بات کی تسلی کر سکیں کہ 08 لیبارٹری میں ڈاکٹر جمشید عباسی اور بلیک کرسٹل ہے بھی یا نہیں۔ یہ سن کر سیٹا بے حد خوش ہوئی تھی کہ ان کا مشن پایہ تکمیل تک پہنچنے والا ہے۔ ریٹا کی بھی حالت میں سر سلطان کے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ سر سلطان جیسے 08 لیبارٹری میں جاتے ریٹا بھی ان کے ہمراہ لیبارٹری کے اندر پہنچ جاتی اور پھر یہ بھی حالت میں اس کے لیے لیبارٹری سے بلیک کرسٹل حاصل کرنا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ریٹا کو سر سلطان کے ساتھ گئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ سیٹا انتہائی بے چینی سے ریٹا کا انتظار کر رہی تھی لیکن جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے کئی بار ریٹا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کا کسی بھی طرح سے ریٹا سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی ریٹا نے اسے کال کر کے بتایا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ 4 گھنٹوں سے زیادہ وقت گزر چکا تھا اور ریٹا کی کوئی خبر نہیں تھی جس کی وجہ سے سیٹا کی پریشانی میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ آخر مسئلہ ہے کیا؟ ریٹا اتنا وقت کیوں لگا رہی ہے؟ اس نے تو کہا تھا کہ وہ سر سلطان کے ساتھ 08 لیبارٹری جانے کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ 08 لیبارٹری شمالی پہاڑیوں میں ہے اور وہاں تک پہنچنے میں انہیں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگا ہوگا۔ اس کے بعد انہیں لیبارٹری کے اندر جانا تھا اور پھر ریٹا وہاں سے بلیک کرسٹل حاصل کر کے سیدھی یہیں آنے والی تھی۔ اگر اسے زیادہ وقت بھی لگتا تو اس کے لیے 2 گھنٹے بہت تھے لیکن اب تو 4 گھنٹے گزر چکے ہیں اور میرا اس سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ آخر کیوں؟ اس کی کوئی تو وجہ ہونی چاہیے، سیٹا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک بار پھر اسپیشل واچ پر ریٹا کو کال کرنے کی کوشش کی لیکن ریٹا کی اسپیشل واچ آف تھی۔ ہو نا، اب میں کیا کروں؟ کیا میں ریٹا کا انتظار کروں یا پھر اس کی تلاش میں شمالی پہاڑیوں کی طرف میں خود بھی جاؤں؟ ہو سکتا ہے کہ ریٹا کسی مشکل میں ہو اور وہاں میرا انتظار کر رہی ہو، سیٹا نے کہا۔ وہ کافی دیر سوچتی رہی لیکن وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ریٹا نے اسے فلیٹ میں ہی رہنے کو کہا تھا اور سیٹا سوچ رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ریٹا کی تلاش میں شمالی پہاڑیوں میں بھٹکتی رہے اور اس کے پیچھے ریٹا واپس فلیٹ میں پہنچ جائے اور اسے وہاں نہ پا کر بھی پریشان ہو جائے۔ مجھے 1 گھنٹہ اور انتظار کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ریٹا ابھی لیبارٹری میں ہو اور ڈاکٹر جمشید کسی وجہ سے ابھی تک بلیک کرسٹل سر سلطان کے سامنے نہ لایا ہو۔ اپنے طور پر ظاہر ہے ریٹا کے لیے لیبارٹری میں بلیک کرسٹل تلاش کرنا مشکل ہو سکتا ہے اور اسے وقت بھی لگ سکتا ہے، سیٹا نے کہا۔ اگر مزید 1 گھنٹے تک وہ نہ آئی تو پھر میں اس کی تلاش میں جاؤں گی، اس نے کہا اور پھر وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی اور بار بار سر اٹھا کر دیوار کی کلاک کی طرف دیکھنے لگی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک کوندا سا لبکا اور وہ بے اختیار چونک پڑی۔ ہو نا، میں بھی کتنی نان سینس ہوں۔ بلیک کرسٹل کے بارے میں معلومات ملنے کی وجہ سے میں اس قدر ایکسائٹڈ ہو گئی تھی کہ مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں رہا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا سافٹ ویئر موجود ہے جس سے میں ریٹا کی موومنٹ کا پتہ لگا سکتی ہوں وہ کس حال میں اور کہاں ہے۔
سٹا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز تیز چلتی ہوئی ملحقہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ کمپیوٹر تھا۔ لیپ ٹاپ کمپیوٹر کے ساتھ وہ اسپیشل گیجٹ اور دوسرا بہت سا سامان بھی اٹھا لائی تھی۔ اس نے سامان اور لیپ ٹاپ سامنے میز پر رکھا اور پھر وہ سامان جس میں ایک چھوٹی پورٹیبل مشین بھی تھی آن کر کے اس کے وائر لیپ ٹاپ کمپیوٹر میں ایڈجسٹ کرنے لگی۔ اس نے اسپیشل گیجٹ اٹھا کر اپنی کلائی پر باندھا اور پھر اسے آن کر لیا۔ گیجٹ پر مختلف رنگ کے بلب جلنے بجھنے لگے۔ سٹا نے لیپ ٹاپ کمپیوٹر آن کیا اور پھر اسے آن کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں کمپیوٹر آن ہو گیا اور وہ اس کے پروگرامز اوپن کر کے چیک کرنے لگی۔ ابھی اسے کمپیوٹر پر کام کرتے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک کال بیل بج اٹھی تو وہ بے اختیار چونک پڑی۔ اوہ، شاید ریٹا واپس آ گئی۔ گڈ شو، اب مجھے اسے ٹریس کرنے میں خواہ وقت ضائع نہیں کرنا پڑے گا، سٹا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے کلائی پر بندھا وہ گیجٹ اتار کر میز پر رکھا اور پھر سارا سامان سائیڈ پر رکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر تیز تیز چلتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس نے بغیر کوئی بات کیے لاک کھولا اور دروازہ کھول دیا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا بے اختیار چونک پڑی۔ دروازے پر ریٹا کے بجائے ایک لڑکی اور 3 نوجوان دکھائی دے رہے تھے۔ مس ریٹا، لڑکی نے سٹا کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان سب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں جیسے وہ اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ہاں، لیکن آپ کون ہیں؟ سٹا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ چاروں اس کے لیے ناآشنا تھے۔ اپنا تعارف ہم آپ کو بعد میں کرائیں گے، کیا ہم اندر آ کر آپ سے چند باتیں کر سکتے ہیں؟ لڑکی نے بڑے شائستہ لہجے میں کہا۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ سٹا نے سر جھٹک کر کہا۔ اندر چلیں، پھر آرام سے بات کرتے ہیں، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، میں یہاں اکیلی رہتی ہوں اور میں کسی اجنبی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، سوری، سٹا نے اس بار سپاٹ لہجے میں کہا۔ اوکے، آپ کہیں تو یہ تینوں یہیں رک جاتے ہیں، میں تو اندر آ سکتی ہوں، لڑکی نے کہا۔ نہیں، میں نے کہا ہے نا کہ میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتی، آپ کو جو بات کرنی ہے یہیں کریں، سٹا نے اسی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں چاہتی تو ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے، یہ بتائیں کہ کیا آپ پکیشا ڈیلی نیوز کے لیے کام کرتی ہیں؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہاں، لیکن تم سے یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو اور تم ہو کون؟ سٹا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمارا تعلق اسپیشل کرائم برانچ سے ہے اور میں ڈی سی پی ہوں، میرا نام روبانہ خان ہے، لڑکی نے کہا۔ اسپیشل کرائم برانچ، لیکن آپ یہاں کیوں آئی ہیں اور مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ سٹا نے اس بار قدرے پریشان لہجے میں کہا۔ اس کی پریشانی کی وجہ وہ سامان تھا جو وہ کمرے میں اوپن چھوڑ آئی تھی۔ اگر وہ ان سب کو اندر لے آتی تو سارا سامان اور اسپیشل گیجٹ ان کی نظروں میں آ جاتا جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ آپ اندر آنے دیتی تو اطمینان سے بات ہو جاتی، لیکن آپ شاید ڈر رہی ہیں کہ ہم ڈاکو یا چور نہ ہوں، اس لیے آپ سے ہم یہی بات کر رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ صبح 10 بجے سے 12 بجے کے درمیان آپ کہاں تھیں؟ روبانہ خان نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں آفس میں تھی اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آئی ہوں۔ کیوں؟ سٹا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ پکیشا ڈیلی نیوز کے چیف ایڈیٹر مسٹر ارشد عباسی کو قتل کر دیا گیا ہے؟ روبانہ خان نے کہا تو سٹا بری طرح سے اچھل پڑی۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات پھیل گئے۔ سر ارشد عباسی قتل ہو گئے ہیں یا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سٹا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، ہم وہاں تحقیقات کر کے آئے ہیں، سٹاف سے ہماری بات چیت ہوئی ہے۔ سٹاف کے کہنے کے مطابق 10 سے 12 تک آپ ارشد عباسی کے کیبن میں ہی تھیں اور پھر کیبن سے آپ نکل کر باہر چلی گئی تھیں۔ آپ کے جاننے کے بعد جب ارشد عباسی کا ملازم انہیں کافی سرو کرنے گیا تو ارشد عباسی اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، لیکن اس کا سر میز پر گرا ہوا تھا اور اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ ملازم جس کا نام نفیس ہے نے ارشد عباسی کو آوازیں دیں، لیکن ارشد عباسی کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو اس نے سٹاف کے چند افراد کو اندر بلا لیا۔ انہوں نے جب ارشد عباسی کو چیک کیا تو ارشد عباسی کی نہ نبض چل رہی تھی اور نہ ہی اس کا سانس، اور اس کا دل بھی رک چکا تھا۔ سٹاف کے ایک ممبر نے فوری طور پر قریبی ڈاکٹر کو بلایا جس نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ ارشد عباسی ہلاک ہو چکا ہے۔ ارشد عباسی کی گردن پر ایک چھوٹا سا نشان تھا جسے دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ اس کی گردن پر انجیکشن لگایا گیا ہے۔ ہمیں خالی سرنج ارشد عباسی کی ڈسٹ بن سے مل گئی ہے جسے ہم نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ ہم نے سرنج فرانسے کی لیبارٹری بھجوا دی ہے، جب رپورٹ آئے گی تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سرنج میں کون سا انجیکشن تھا اور اس پر کس کی انگلیوں کے نشانات ہیں۔ چونکہ ارشد عباسی کے ساتھ آخری وقت میں آپ تھیں، اسے سٹاف نے واضح طور پر کہا ہے کہ ارشد عباسی کی ہلاکت میں آپ کا ہاتھ ہے، روبانہ خان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔
یہ سب بکواس ہے، میں نے سر کو کوئی انجیکشن نہیں لگایا اور نہ ہی میرا ان سب باتوں سے کوئی تعلق ہے۔ آپ کو یقیناً میرے بارے میں غلط معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ جب میں سر ارشد عباسی کے دفتر سے نکلی تھی تو وہ بالکل ٹھیک تھے، سٹا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ البتہ دل ہی دل میں وہ حیران ضرور ہو رہی تھی کہ اس نے ارشد عباسی کو مائلم انجیکشن لگایا تھا جس سے انسانی جسم اکڑ جاتا ہے، اس پر طویل بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے لیکن وہ ہلاک نہیں ہوتا۔ پھر بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ مائلم انجیکشن لگنے کے بعد ارشد عباسی ہلاک ہو گیا ہو؟ سوری مس ریٹا، ہمارے پاس آپ کے خلاف کمپلین ہے، اس انویسٹیگیشن کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس بار ربانہ خان نے بڑے سخت لہجے میں کہا تو سٹا نے بے اختیار جبڑے پھینچ لیے۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں قانون جانتی ہوں۔ اگر آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے اریسٹ وارنٹ دکھائیں، اور وارنٹ کے بغیر آپ میرے فلیٹ میں بھی نہیں آ سکتے، سٹا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ کا اریسٹ وارنٹ ہم ساتھ لائیں مسٹر ریٹا، ایک نوجوان نے کہا۔ دکھائیں، سٹا نے قدرے پریشانی کے عالم میں کہا۔ دوسرے لمحے اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر پیچھے فرش پر جا گری۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، ربانہ خان اور اس کے ساتھی تیزی سے اندر داخل ہو گئے اور اندر آتے ہی انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ ربانہ خان نے سٹا کے پیٹ میں زوردار لات ماری تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ اس طرح زبردستی نہیں کر سکتے، سٹا نے تیزی سے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ ساکت ہو گئی۔ ربانہ خان اور اس کے ساتھیوں نے یک لخت مشین پسٹل نکال کر اس کی طرف کر لیے تھے۔ ربانہ خان کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل پر سائنسر لگا ہوا تھا، جبکہ باقی افراد کے ہاتھوں میں موجود مشین پسٹل سادہ تھے۔ چپ چاپ اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ ورنہ تمہیں یہیں گولی مار دی جائے گی، ربانہ خان نے اس بار گراٹ بھرے لہجے میں کہا، اور سٹا کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ سب آپ اچھا نہیں کر رہی ہیں، میں آپ کے خلاف اعلیٰ حکام کو شکایت کروں گی۔ میں کرائم رپورٹر ہوں اور کرائم رپورٹر کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والوں کو بھیانک خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، سٹا نے غصے اور پریشانی کے ملے جلے سے لہجے میں کہا۔ ہم ہر طرح کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہیں مس ریٹا، اب میں تم سے جو پوچھوں سچ سچ بتاؤ ورنہ تمہارا انجام واقعی بھیانک ہوگا، ربانہ خان نے کہا۔ کیا مطلب؟ اس کا گھبراہٹ بھرا لہجہ سن کر سٹا نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں کہا، تم نے ارشد عباسی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ربانہ خان نے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، تم خواہ مخواہ مجھ پر شک کر رہی ہو، سٹا نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہم نے اس معاملے کی مکمل تحقیقات کی ہیں مس ریٹا، تم نے ارشد عباسی کو انجیکشن لگایا اور پھر تم وہاں سے نکل کر سینٹرل جیل کی طرف روانہ ہو گئی۔ تم نے اپنی کار سینٹرل جیل کے عقب میں روکی تھی اور پھر تم اچانک جھاڑیوں میں جا کر غائب ہو گئی۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد تم دوبارہ ان جھاڑیوں سے برآمد ہوئی اور پھر تم دوبارہ اپنی کار میں سوار ہو کر یہاں پہنچ گئی۔ ہم نے سینٹرل جیل کے انتظامیہ سے بات کی تو پتہ چلا کہ سینٹرل جیل کے ایک اہم اور خطرناک قیدی کو بھی اسی انداز میں ہلاک کیا گیا ہے جس طرح ارشد عباسی کو ہلاک کیا گیا تھا۔ اس کی گردن پر بھی زہریلا انجیکشن لگایا گیا ہے جس سے وہ قیدی بھی فوری ہلاک ہو گیا ہے۔ ہم نے تمہارا تعاقب کیا اور پھر ہم نے جب نیچے موجود تمہاری کار کی تلاشی لی تو ہمیں کار میں سے ویسا ہی ایک سرنج مل گیا جیسا ارشد عباسی کے دفتر کی ڈسٹ بن سے ملا تھا۔ اس سرنج کا محلول بھی پہلے سرنج میں موجود محلول جیسا تھا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ارشد عباسی اور سینٹرل جیل کے قیدی پروفیسر کاشف جلیل کی ہلاکت میں تمہارا ہاتھ ہے، ربانہ خان نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ تو اس کی بات سن کر سٹا بری طرح سے اچھل پڑی۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ انکل ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن کیسے؟ میں نے تو انہیں، سٹا نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، اور پھر وہ اچانک بولتے بولتے خاموش ہو گئی، جیسے اسے اچانک یاد آ گیا ہو کہ وہ کیا بولنے جا رہی تھی۔ گڈ شو، تو پروفیسر کاشف جلیل تمہارے انکل ہیں، ربانہ خان نے اچانک مسکراتے ہوئے کہا تو سٹا کا یک لخت رنگ اڑ گیا۔ نہیں، میری زبان پھسل گئی تھی، سٹا نے فوراً خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ جب زبان پھسلتی ہے تبھی منہ سے سچ نکلتا ہے مس ریٹا، بہرحال آپ بتاؤ کہ تمہارا اصل نام کیا ہے اور تم پروفیسر کاشف جلیل کی کیا لگتی ہو، ربانہ خان نے پوچھا تو سٹا نے بے اختیار جبڑے پھینچ لیے۔ تم تینوں جاؤ اور اس فلیٹ کے ایک ایک انچ کا بغور جائزہ لو، مجھے یقین ہے کہ یہاں ایسا ضرور کچھ نہ کچھ مل جائے گا جو مس ریٹا کو لیڈی گوسٹ ثابت کر دے گا، ربانہ خان نے کہا، اور لیڈی گوسٹ کا سن کر سٹا بری طرح سے اچھل پڑی۔ لیڈی گوسٹ کیا مطلب؟ سٹا نے بڑے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مطلب یہ کہ تم ہی وہ چور لیڈی گوسٹ ہو جس نے پکیشہ میں ادھم مچا رکھا ہے،
اور مجھے یقین ہے کہ تمہارے پاس پروفیسر کاشف جلیل کا کوئی خاص سائنسی آلہ ہے جس کی مدد سے تم غائب ہو جاتی ہو اور پھر اپنی کارروائیاں کرتی ہو۔ تم نے اسی سائنسی آلے کا استعمال کرتے ہوئے پروفیسر کاشف جلیل کو بھی ہلاک کیا ہے، کیونکہ ہمیں سینٹرل جیل کے اس حصے سے ایسے بہت سے نشانات ملے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم نے سائنسی آلے کا استعمال کیا اور غائب ہو کر سینٹرل جیل پہنچ گئی، اور پھر تم نے وہاں جاتے ہی پروفیسر کاشف جلیل کو قتل کر دیا۔ بولو یہ سچ ہے یا نہیں؟ ربانہ خان نے کہا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے انکل کو قتل نہیں کیا۔ ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ خبردار رک جاؤ، میری اجازت کے بغیر تم اندر نہیں جا سکتے، رک جاؤ، سٹا نے پہلے ربانہ خان سے کہا، اور پھر اس نے تینوں مردوں کو اندر جاتے دیکھا تو وہ بری طرح سے بھڑک اٹھی اور اچھل کر ان کے سامنے آ گئی۔ ہٹ جاؤ ریٹا ہمارے سامنے سے، ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا، ربانہ خان نے چیختے ہوئے کہا۔ مار دو، لیکن میں تمہیں اندر نہیں جانے دوں گی، سٹا نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر وہ اچانک پلٹی اور بجلی کی سی تیزی سے بھاگتی ہوئی ایک کمرے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ پکڑو اسے، اگر وہ کمرے میں چلی گئی تو غائب ہو جائے گی، ربانہ خان نے چیختے ہوئے کہا تو اس کے تینوں ساتھی تیزی سے سٹا کے پیچھے لپکے، لیکن اتنی دیر میں سٹا تقریباً اڑتی ہوئی کمرے میں پہنچ گئی تھی اور کمرے میں جاتے ہی اس نے دروازہ بند کر کے اندر سے لاک کر دیا۔ باہر موجود ربانہ خان اور اس کے ساتھی بری طرح سے چیخ رہے تھے اور دروازوں پر ٹکرے مار رہے تھے، لیکن سٹا رکے بغیر تیزی سے میز کی طرف بڑھی اور اس نے میز پر پڑا ہوا اسپیشل گیجٹ اٹھایا اور اپنی کلائی پر باندھنا شروع کر دیا۔ باہر موجود افراد زور زور سے دروازہ توڑنے کے لیے ٹکرے مار رہے تھے۔ سٹا نے کلائی پر گیجٹ باندھتے ہی میز پر پڑی ہوئی ساری چیزیں اٹھائیں اور انہیں لے کر ملحقہ کمرے کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہی اسے ساری چیزیں ایک الماری کے خفیہ خانے میں چھپا دیں اور پھر اسے الماری بند کر کے اسے لاک لگا دیا۔ اسی لمحے اسے بیرونی دروازہ ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ اب تم مجھے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، سٹا نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ ساتھ ہی اس نے تیزی سے کلائی پر بندھے ہوئے اسپیشل گیجٹ کے چند بٹن پریس کیے اور پھر ایک ریڈ بٹن پریس کر دیا۔ ریڈ بٹن پریس ہوتے ہی بجلی کی لہریں سی اس کے جسم پر چمکیں اور وہ غائب ہوتی چلی گئی۔ جیسے وہ غائب ہوئی اسی لمحے ربانہ خان اور اس کے تینوں ساتھی چھلانگیں لگا کر اس کمرے میں آ گئے اور پھر خالی کمرہ دیکھ کر وہ اپنی جگہوں پر ٹھٹک گئے۔ یہ کہاں غائب ہو گئی؟ ایک نوجوان نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انہیں حیرت زدہ دیکھ کر سٹا کے چہرے پر تزیہ اندیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ یہیں کہیں ہوگی، ڈھونڈو اسے جلدی، ربانہ خان نے چیختے ہوئے کہا، اور وہ چاروں مشین پسٹل لیے کمرے میں پھیل گئے۔ سٹا نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس کی نظر سائیڈ پر پڑی لوہے کی ایک سلاخ پر پڑی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے لوہے کی سلاخ اٹھا لی۔ سلاخ اس کے ہاتھوں میں ہی غائب ہو گئی تھی۔ اسی لمحے ایک آدمی تیز سے چلتا ہوا الماری کی طرف بڑھا۔ اسے الماری کی طرف آتے دیکھ کر سٹا ہوشیار ہو گئی اور اس نے سلاخ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اوپر کر لیا کہ جیسے نوجوان الماری کے پاس آئے گا وہ اس پر حملہ کر دے گی، لیکن وہ آدمی آگے آ کر الماری سے کچھ فاصلے پر رک گیا۔ اس نے اچانک جیب سے ایک چشمہ نکال کر آنکھوں پر لگا لیا۔ چشمے کے شیشے کلرڈ تھے اور سرخ رنگ کے تھے۔ اسے آنکھوں پر چشمہ لگاتے دیکھ کر سٹا چونک پڑی۔ چشمہ لگاتے نوجوان چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا جہاں سٹا غیبی حالت میں کھڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سٹا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس آدمی کی نظریں سرخ شیشے والے چشمے کے پیچھے سے اسے دیکھ رہی ہوں، لیکن وہ آدمی اچانک مڑا اور تیز تیز چلتے ہوئے ربانہ خان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے ربانہ خان کے کان میں نہ جانے کیا کہا کہ ربانہ بری طرح سے چونک پڑی، اور پھر یہ دیکھ کر سٹا بری طرح سے چونک پڑی کہ ربانہ خان نے بھی فوراً جیب سے سرخ شیشوں والا چشمہ نکال کر آنکھوں پر لگا لیا اور وہ مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی جہاں سٹا موجود تھی۔ سٹا کو اس بار ربانہ خان کی آنکھیں خود کو گھورتی ہوئی دکھائی دی۔ ریڈ گلاسز کے چشمے لگا لو، وہ یہی موجود ہے، ربانہ خان نے کہا تو سٹا کے چہرے پر شدید حیرت لہرانے لگی۔ باقی دو افراد نے بھی فوراً جیبوں سے سرخ شیشوں والے چشمے نکالے اور آنکھوں پر لگا لیے، اور پھر وہ سب مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ گڈ شو، تو تم یہاں ہو، ربانہ خان نے مسکراتے ہوئے کہا اور مشین پسٹل ہاتھ میں لیے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ سٹا کو بخوبی دیکھ رہی ہے۔ سٹا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن پھر اس نے سختی سے منہ بند کر دیا۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ربانہ خان اور اس کے ساتھی اسے ڈوج دینے کی کوشش کر رہے ہوں اور وہ جان بوجھ کر اس پر یہ ظاہر کر رہے ہوں کہ وہ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ سٹا نے سلاخ مزید بلند کی اور تیزی سے ربانہ خان کی طرف بڑھی۔ ابھی اس نے 2 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ اچانک ربانہ خان کے سلنسر لگے مشین پسٹل سے ٹھک کی آواز نکلی اور سٹا بری طرح سے چیختی ہوئی لڑکھڑا کر پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ ربانہ خان نے اس کے ہاتھوں میں موجود سلاخ کا نشانہ لیا تھا جو زوردار جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے نکل کر پیچھے جا گری تھی۔ کیا مطلب؟ کیا تم سچ مچ مجھے دیکھ سکتی ہو؟ سٹا نے اس بار بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ ہاں مس ریٹا عرف لیڈی گوسٹ،
تم نے پروفیسر کاشف جلیل سے غائب ہونے والا سائنسی آلہ تو لے لیا اور اس کا استعمال بھی سیکھ لیا، لیکن شاید تمہیں پروفیسر کاشف جلیل نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس گیجٹ سے غائب ہونے والے کو ریڈ کلر کے شیشوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ربانہ خان نے مسکراتے ہوئے کہا تو سٹا کا رنگ بدل گیا۔ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ اگر اس گیجٹ سے غائب ہونے والے کو ریڈ کلر کے شیشوں سے دیکھا جا سکتا ہے تو انکل اس کے بارے میں ہمیں ضرور بتا دیتے۔ سٹا نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، ہمیں کیا مطلب، تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ ربانہ خان نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھیوں کے چہروں پر بھی حیرت لہرانے لگی۔ میرا مطلب ہے مجھے، میں اپنی بات کر رہی ہوں، سٹا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب تم اپنی کلائی سے گیجٹ اتارو اور ہمارے سامنے ظاہر ہو جاؤ۔ ربانہ خان نے کہا، نہیں، اگر تم چاروں نے مجھے دیکھ لیا تو کیا ہوا؟ اب بھی میں تم سب کی نظروں سے اوجھل ہو سکتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اس بار تم ریڈ کلر کے شیشے تو کیا کسی بھی کلر کے شیشوں والی اینکیں لگا لو، تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، سٹا نے غراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ربانہ خان نے چونک کر کہا۔ اسی لمحے سٹا نے اسپیشل گیجٹ پر ہاتھ مارا۔ اس سے پہلے کہ ربانہ خان اور اس کے ساتھی کچھ سمجھتے، اچانک سٹا کے گیجٹ سے تیز چکا چوند چمک پیدا ہوئی اور ربانہ خان اور اس کے ساتھیوں کے منہ سے زوردار چیخیں نکل گئیں۔ وہ اچھل اچھل کر گرے اور یوں ساکت ہو گئے جیسے ان کے جسموں سے روحیں نکل گئی ہوں۔ ہاں ہاں، مجھے پکڑنے آئے تھے، یہ ہونہا لیڈی گھوسٹ نام کی نہیں، سچ میں لیڈی گھوسٹ ہے جسے پکڑنا ناممکن ہے۔ ان چاروں کو زمین بوس ہوتے دیکھ کر سٹا نے زور زور سے کہکا لگاتے ہوئے کہا، جاری ہے۔